درود بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ احباب اگر زحمت نہ سمجھے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کافی جگہ خالی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، خالق کا نام بہت بلند ہے، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان بازو بلند کر کے بولو حیدری، صلوات مل کے بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات ممکنات کی مالکن اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کی یہ حاضری سخی حسین اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ بانی مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص و مخدوم شاہ جی کے درجات مالک بلند فرمائے۔ آمین سارے کہنا۔ میرے اللہ ذکر کی عزت کا واسطہ ہمیں آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کرو۔ اجازت ہے بابا جی؟ اجازت ہے جی؟ قتل کو لمبا چوڑنے مختصر صدرانیہ حاضری مقصد ہے۔ جس مقام پہ بیٹھے ہو تو جو رکھنی ہے آپ نے، اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا۔ ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، حصہ مل گیا مجھے۔ تھوڑی سی کوشش کرنی ہے آپ نے۔ ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا۔ ملنگ شاہ جی اگلا مصرع دیکھنا آپ نے۔ ابو طالب جسے پالے، بھائی جان، ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا، نبی نے جس کو پالا ہے نصیری کا خدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا، نبی نے جس کو پالا ہے نصیری کا خدا ہوگا۔ حسین وحدت کے پردے میں ہوئی قائم کی تربیت، خدا نے جس کو پالا ہے خدا جانے وہ کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک سلامت ہے۔ مل کے بولو حیدری، یا علی، یا علی، سلامت رہو، آباد رہو۔ ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا، نبی نے جس کو پالا ہے نصیری کا خدا ہوگا۔ حسین وحدت کے پردے میں ہوئی قائم کی تربیت، خدا نے جس کو پالا ہے خدا جانے وہ کیا ہوگا۔ محمد کو مصیبت سے بچاتا ہے ابو طالب۔ تو جو نہیں کیا آپ نے، محمد کو بولی، محمد کو مصیبت سے بچاتا ہے، مہربانی، محمد کو مصیبت سے بچاتا ہے ابو طالب، نبوت کے سلیقے بھی سکھاتا ہے ابو طالب۔ کیا بات ہے، مالک سلامت ہے کہ محمد کو مصیبت سے بچاتا ہے ابو طالب، نبوت کے سلیقے بھی سکھاتا ہے ابو طالب۔ محمد جس کے صدقے میں جہاں کو رزق ملتا ہے، محمد جس کا عقیدہ بولے گا میرے ساتھ، محمد جس کے صدقے میں جہاں کو رزق ملتا ہے اسے آگوش میں کھانا کھلاتا ہے ابو طالب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک سلامت ہے کہ مہربانی جی مل کے حیدری، یا سلامت رہو، آباد رہو۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا۔ ایک تو جی مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی۔ ملنگ شاہ جی، مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی۔ رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں، ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غذا کیا تھی۔ سبحان اللہ، سارے حیدری،
سبحان اللہ، مالک سلامت رکھے آپ کو، مہربانی جی۔ ابو طالب جو کافر تھا، محمد کی غذا کیا تھی؟ ہوگی میری نوکری 2-3 کرتے باری سرکار نبی سرکار رسالت باپ پہ اور نوکری تمام۔ محمد کن سے پہلے خلق کر کے، ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، محمد کن سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھتا تھا۔ تو جو کرنی ہے، محمد کن سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھتا تھا، اسے بھیجا تھا صدیوں بعد لیکن اکیلے کو اکیلا دیکھتا تھا۔ کیا بات ہے، سلامت رہو، آباد رہو۔ محمد کن سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھتا تھا، اسے بھیجا تھا صدیوں بعد لیکن اکیلے کو اکیلا دیکھتا تھا، اکیلے کو اکیلا دیکھتا تھا۔ انوار سے پہلے، خس و خشاک سے پہلے، انوار سے پہلے، خس و خشاک سے پہلے ایک لفظ محمد ہی تھا افلاک سے پہلے۔ توجہ کرنی ہے، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ انوار سے پہلے، خس و خشاک سے پہلے ایک لفظ محمد ہی تھا افلاک سے پہلے۔ خود سوچ وہ ادراک میں آ سکتا ہے کیسے، خالق نے بنایا جسے ادراک سے پہلے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک سلامت رکھے، مہربانی جی۔ خود سوچ وہ ادراک میں آ سکتا ہے کیسے، خالق نے بنایا جسے ادراک سے پہلے۔ کون ہے محمد مصطفیٰ؟ جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے۔ ہاں جی، توجہ کرنی ہے، جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت برے ماحول کو شفاف کرے۔ توجہ کرنی ہے، جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت برے ماحول کو شفاف کرے۔ اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حیدری یا علی، سلامت رہو، آباد رہو، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ آخری بات باری، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے تمہارا ادراک ہی نہیں یہ رات کیا ہے۔ باقاعدہ جی، تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ قرآن جب سے نازل ہوا نا، تب سے قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے، تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے۔ مالک جب قرآن نازل ہوا تھا تب لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آج ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، سائنس کی دنیا کے لوگ ہیں، کیمسٹری کی دنیا کے لوگ ہیں، فزکس کی دنیا کے لوگ ہیں، میتھ کی دنیا کے لوگ ہیں۔ ہم زمین کے نیچے چلے گئے، آسمان کے اوپر چلے گئے، ہم ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، پائلٹ ہیں، ٹیچر ہیں، انجینئر ہیں۔ جو بندہ قرآن کھولتا ہے، قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے۔ توجہ کرنی ہے، تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ بولے گا وہی جس کا بولنا میرے نبی کو اچھا لگے گا۔ تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے۔ بابلن شاہ جی قرآن کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں قرآن کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے۔ مولوی مسجد میں بیٹھ کے قرآن کھولتا ہے، توجہ کرنی ہے، مولوی سے قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے۔ حد ہو گئی، امام کعبہ میں بیٹھ کے قرآن کھولتا ہے، قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے، تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے۔ مالک آیت کا مزاج بدل، تیری آیت ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، آیت کا مزاج بدل۔ اللہ کہتا ہے خبردار عصیان نہ بک، تمہیں یہ رات سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا مالک وجہ کیا ہے، اس رات ہوا کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ پھر شرم نہیں آتی؟ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات سمجھ نہیں آتی، جس ذات میں قرآن نازل ہو وہ ذات کیسے سمجھ؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سارے حیدری یا علی، یا علی، آل محمد آپ کو سلامت رکھے، مہربانی جی، بہت شکریہ۔ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات سمجھ نہیں آتی، جس ذات پہ قرآن نازل ہو وہ ذات کیسے سمجھ میں آئے گی۔ اسی نبی کی بیٹیاں بازاروں میں کہتی رہی چادر دے دو ہم محمد کی بیٹیاں ہیں۔ آج رکو میرے سیدہ، صرف ایک جملہ، اپنے حصے کی عبادت مکمل ہو جائے۔ معاف کرنا سید بیٹھے ہوگا، چوٹ لگے تو باملنگ شاہ جی۔ زندہ بیٹیاں علی کی مر کے واپس مدینے آ گئی۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ زندہ بیٹیاں علی کی، حکم دیا علی کی بیٹی نے، بشیر شہر میں اعلان کرا مدینے کے سردار واپس آ گئے۔ جو بندہ ابھی تک
صفائی نہیں کر سکا۔ بشیر شہر میں اعلان کرا، مدینے کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے۔ ہائے حسین، بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائی۔ بشیر کہتا میں شہر میں اعلان کرا رہا تھا، ہر کسی نے اعلان سنا، جیسے بیمار سغرا نے سنا ہے ویسے کسی نے نہیں سنا۔ ہائے حسین، اکبر کے حصے کی بہن اکبر کے نقش قدم پہ سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی۔ کسی کنیز نے جا کے کہا، ہجر کی ملکہ جاگ، تیرا اکبر آ گیا ہے۔ ہائے، اکبر کا نام سنا نا، تڑپ کے کہتی ہے کہاں ہے میرا اکبر؟ اس کنیز نے کہا، بی بی وہ سامنے خیمے لگے ہوئے ہیں، تیرا اکبر آ گیا، تیرا قاسم آ گیا، تیرا اون آ گیا، تیرا محمد آ گیا۔ کہتی چلو میرے اکبر سے ملنے چلیں، چلو میرے اکبر سے، بھائی صدق جی چلو میرے اکبر سے ملنے چلیں۔ ایک کنیز آگے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، 4 کنیزوں کے جھرمٹ میں اکبر سے ملنے جا رہی تھی۔ راستے میں کسی کنیز نے کہا، بی بی ٹھہر جا، وہ سامنے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اسے راستے سے ہٹا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، وہ سامنے، بی بی آپ کی دھاڑے قبول فرمائے، وہ سامنے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اسے راستے سے ہٹا لو۔ معاف کرنا اگر چوٹ لگے تو، آپ مرد ہو نا، شاید آپ جملے کے کرب کو نہ سمجھو، اپنی بہنوں بیٹیوں سے پوچھنا، واقعہ سے شاہ جی 20 سال کے بعد بھی نا کسی بہن کی نگاہ بھائی کی کمر پہ پڑے نا، چاچا صدق، وہ دور سے پہچان لیتی ہے میرا بھائی ہے۔ بیمار سغرا نے بوڑھے کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا، تڑپ کے آگے بڑھی، کنیز کا دامن پکڑ کے رو کے کہتی ہے سخت نہیں بولنا، بیٹھا ایسے ہے جیسے میرا سجاد بیٹھتا ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، بیٹھا ایسے ہے جیسے میرا سجاد بیٹھتا ہے۔ کنیز آگے بڑھی، بیمار کے قریب آ کے کہتی ہے عبد خدا میرا سلام۔ آپ بھی فرماتے ہیں میرا بھی سلام۔ کہتی ہے راستہ چھوڑ، حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ ہائے، راستہ چھوڑ، حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں پھر بتا کس نے گزرنا ہے؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں اگر محسوس نہ کرے تو ایک بار پھر بتا کس نے گزرنا ہے؟ اس نے کہا بار بار کیوں پوچھتے ہو، اونچا سنتے ہو؟ سجاد فرماتے ہیں اونچا نہیں سنتا، مدت بعد سن رہا ہوں حسین بادشاہ، سال ہو گیا میں سن رہا ہوں غریب حسین، پردیسی حسین، بے کفن حسین، بے دفن حسین، بتا کس نے گزرنا ہے؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں جس نے گزرنا ہے نا اسے کیا پردہ میرے گھر سے بنا ہے، میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں، آپ گزر جاؤ۔ ماتمیوں، سگی بہن، سگے بھائی سے پردہ کر کے جاری تھی، غیرت مند کا کلیجہ پھٹ گیا، تازہ خون آنکھوں سے جاری ہوا، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، بازو پھیلا کے سغرا کی طرف دیکھ کے سجاد فرماتے مل نہ مل تیرا اپنا مقدر ہے، مجھ سے پردہ کر کے جسے ملنے جا رہی ہے وہ نہیں آیا۔ اور سغرا آج کے بعد تیرا اکبر بھی میں ہوں، تیرا قاسم بھی میں ہوں،